کہتے جی کہ انٹرنیٹ سے علماء کے جو درس ہوتے ہیں اس سے علم حاصل کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ جو لوگ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک آدمی نے مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف کر لیا، صفا کرنا بھول گیا۔ طواف کے بعد اس نے سر پہ اس طرح پھروا کے حلق کرا لیا۔ اب حلق کرانے کے بعد یاد آیا کہ صفا مروہ نہیں کی، تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی کہ اس نے صفا مروہ چھوڑی ہے۔ صفا مروہ واجب ہے عمرے میں۔ ہاتھ دھونے والے ٹینک میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہے، خاص طور جہاں بیٹھنے سے نجاست کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، پھر اسی جگہ کو دھو ڈالا کریں، پانی بہا لیں، مجبوری ہے، آپ دوسری جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں سعودی عرب میں گوشت جو ہے وہ مشینوں سے نہیں کاٹا جاتا، یعنی جو ان کا اپنا انتظام ہے وہ ذبح ہوتا ہے۔ البتہ جو گوشت باہر سے آتا ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ یہی ہے کہ وہ ذبح کر کے بھیجیں گے، لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نفلی طواف ہو یا عمرے کا یا حج کا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں۔ ایک عورت ہے، اسے طلاق ہو گئی، اس کا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم، اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ نے 2 دن پہلے اپنے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، ہم بڑی دعا کرتے رہے، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگر خواتین نے مصنوعی زیورات پہنے ہوئے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو کامیاب کرے، صالح بنائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بہرحال ایک کتاب ہے جو منتخب احادیث جس میں جمع ہیں، بالکل پڑھا کریں، مسجد میں درس بھی دیا کریں۔ میاں بیوی جماعت کرا سکتے ہیں، اگر کوئی اور نہ ہو تو کرا سکتے ہیں۔ نوز پتہ نہیں فٹنگ کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، بہرحال وہ نہیں باندھنا چاہیے نقاب، کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کوشش کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عمرے کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے، احرام ہے اور طواف، پھر صفا مروہ جو ہے واجب ہے، حلق جو ہے وہ واجب ہے۔ طواف یا صفا کے چکر کم ہوں، اگر ایک آدھا چکر کم ہو تو پھر تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ کم ہو تو دوبارہ کریں۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ بالکل واجب ہے، اور اس کے منڈانے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور داڑھی جو ہے صرف میرے آقا کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت۔ جنازے کے بعد جو الگ دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اصل دعا وہی ہے جو جنازے میں ہے، جو خود حضور نے کی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس سے بڑی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟
جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ میری بھانجی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے والد سید محمد منیر الحق بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایک بچی منائل شکیل کینسر میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اوپر والی چادر اتار کے قمیص پہن لی، پھر یاد آیا کہ میں نے حل کرانا ہے، پھر قمیص اتار دی تو پھر حل کرایا، ٹھیک، کوئی دم نہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج نصیب فرمائیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت اس مستحب کی حیثیت میں ہیں، لیکن حنفی مسلک میں ان کا نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے، حرم نہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، عورتیں ہوٹل میں پڑھ لیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے مایوس نہ ہوں اور یقین کامل کے ساتھ وہ دعا مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ خانہ کعبہ پر رشتہ داروں کے نام لکھتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ 2 طواف اکٹھے کر لیے تو بعد میں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ طواف شروع کرتے ہوئے کندھا نہیں نکالا، 4تھے چکر میں یاد آیا تو نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں ہے، سنت سے البتہ محروم ہو گئے۔ کان میں تکلیف ہے تو آپ زمزم پی کے دعا کریں۔ اگر آدمی دن میں 2 مرتبہ عمرہ کرے، ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گنجا آدمی بھی عمرہ کرے، اس کو بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں، ہم تو اعتراض نہیں کرتے۔ اعتراض تو وہ کرتے ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان پر۔ حالانکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ میری اولاد نہیں ہے، میں نے ایک بیٹی لی ہے گود میں، اس کی ولدیت آپ اپنی نہیں تبدیل کر سکتے، اس کے باپ کا نام ہی لکھیں گے۔ ناجائز کمائی سے مسجد کی تعمیر کرنا بالکل ناجائز ہے۔ میں نے ایک دوست کو پیسے دیے ہیں کاروبار کے لیے، اس نے کوئی فکس نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا کبھی زیادہ کبھی تھوڑا نفع آپ کو دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، بال دوسرے دن کٹوائے اور غسل بھی 2 دن بعد کیا تو بالکل دم پڑ گئی۔ بال کٹوانے کی حکمت یہ ہے کہ آدمی اپنی گردن اللہ کے دربار میں جھکا دیتا ہے۔ عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، ابھی دوسرا عمرہ نہیں کیا، اسی دوران میں میاں بیوی اگر ملے کوئی حرج نہیں، اس کی بیوی ہے۔ تبلیغ والے مسجدوں میں تبلیغ بھی کرتے ہیں اور باہر سے لوگوں کو لے کے بھی آتے، اچھی بات ہے، دین کے لیے لے آتے ہیں نا، ان سے کاروبار کروانے کے لیے تو لے آتے ہیں۔ میں حرم میں آئی ہوں عمرے کے لیے، حیض کی گولیاں روکنے کے لیے استعمال کی، لیکن خون کا دھبا نظر آیا اور حیض رک جائے۔ بہرحال اگر آپ کے ایام کے دن ہیں پھر تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، اگر دن نہیں ہیں ویسے خون آیا ہے تو دوائی لے کے آپ روک سکتی ہیں۔ مدرسے اور مسجد میں
چندہ وصول کرنے کے لیے خادم مقرر کرتے بالکل ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ مقررہ تنخواہ پہ کوئی بندہ نہیں ملتا تو اللہ کی مرضی پھر نہ بھیجے، جو اللہ نے دینا ہے وہ وہیں بھی آ جائے گا۔ بعض لوگ جو ہیں بد نظری کرتے ہیں، لیکن روکا جائے کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کا دل صاف ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے، پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو تمہارا دل صاف نہیں ہے، کھانا مانگتا ہے، اور اس کے لیے تمہارا دل صاف ہے۔ حکم نظر بچانے کا ہے، دل بچانے کا تو نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پر 2 نفل بھی مغرب سے پہلے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیے تو پڑھ لیے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ پاکستان میں اجتماع ہونے والا ہے، کراچی میں، اللہ دین کے اجتماع جہاں بھی ہوں کامیاب کریں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کسی پیر سے سبق سیکھو، میں تو نہیں جانتا۔ جھوٹ بولنا میں کیسے سکھاؤں آپ کو؟ جب تم پیر نہیں ہو تو پیر بنایا کیسے جاتا ہے؟ والدین کے پاؤں دھو کے پینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مانا ہے والدین کی فرما برداری کرو، یہ تھوڑا ہے کہ پانی دھو کے پیو اور گالیاں بھی دیتے رہو۔ پینتالیس سال سے عورت کی عمر زیادہ ہے، وہ بغیر محرم کے آ سکتی ہے، قانون میں تو اجازت ہے، لیکن شریعت یہی ہے کہ محرم کے ساتھ آئے۔ ہم نے مدینہ منورہ سے آ کے عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرے دن اگر ہم مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کے وہ بھی کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا کرو کر سکتے ہو۔ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، کٹواتے ہیں، اس کو امام نہ بنائیں۔ ہمشیرہ کی اولاد بھی اللہ جتنے بھی دنیا میں لاولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ میرے ایک دوست نے عمرے کے دوران غلطی سے 7 چکر پر 49 چکر کیے ہیں ماشاءاللہ، اور صفا مروہ میں بھی 14 کیے، ہو گئی، لیکن ایسا نہ کیا کریں۔ حکم 7 کا ہے تو 49 کا کیا مطلب؟ میں جدے سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں، احرام کوئی ضروری نہیں جدے سے۔ حرم شریف میں اگر جنازہ ہو اور عورت حرم میں موجود ہو تو جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ شکیل احمد صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ والدہ احمد معاذ حج کرنا چاہتی ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب نے آپ کی بہن کی تعزیت کی ہے، انہوں نے قرآن بھی ختم کرائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر پیسے رک جائیں تو وظیفہ یہی ہے، ایک تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، اور دوسرا اللہ سے مدد مانگیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال بریلوی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر بیوی نے پکڑا ہوا تھا، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، پیچھے دیکھا تو پھر 2 قدم ہٹ کے پھر چل پڑو۔ دوران طواف ملتظم پہ نہیں آ سکتے، طواف ختم کر کے آئیں گے۔ وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد پہنچنے سے بھی پہلے پیشاب کا قطرہ آتا ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے کوئی احتیاط رکھیں تاکہ قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ اگلی نماز تک وضو کافی ہے، چاہے قطرہ گرتا رہے۔ عبادت کے علاوہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، تلاوت کلام ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر سفر کے دوران کوئی نماز قضا ہو تو ادا، پھر اس کی قضا بھی آپ قصر کریں گے،
جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو۔ بہرحال دم کا گوشت کسی کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا اور بیچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو غریب مکے کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ عالم بیر روحہ سے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، یہ کوئی 100 دفعہ ایسے ہی سوال پوچھا ہوگا، تو تاریخ پڑھو اس علاقے کی۔ ذکر، تلاوت، نماز، کون سی عبادت افضل ہے؟ مکے میں افضل عبادت طواف ہے، نفلی عبادتوں میں، باقی فرض تو فرض ہے نا۔ ایک آدمی پر تھوڑی سی زکوٰۃ واجب ہے لیکن صدقہ زیادہ کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے عمرے کے بعد اپنے بال اپنے محرم سے کاٹے بغیر دوسری عورتوں کے بال کاٹیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے نوافل جو ہیں وہ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ باپ اپنے بیٹے بیٹی کو عشر نہیں دے سکتا۔ عظیمہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم نام رہی ہے، کوئی نئے نئے نام ہوتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ میں ریاض میں رہتا ہوں، کئی عمرے کیے، بال کاٹے، باقی عمرے پر جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا بال کاٹتا ہوں تو دم پڑ جاتی ہے۔ بہرحال آپ اگر کسی عورت سے محبت رکھتے ہیں تو شادی کریں، اس کے علاوہ محبت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ، اپنے لیے عمرہ کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اگر مکے میں کام کے لیے آتے ہیں اور میقات کراس کرتے ہیں پھر دم نہیں ہے۔ معصومہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال نام معصومہ رکھ سکتے ہیں۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہتی، اللہ ان کو توفیق دے کہ اولاد کو صالح بنائیں۔ میری بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ موبائل کے اندر تصویر بنانا غیر ضروری ناجائز ہے۔ پشاور میں مدرسہ خدیجۃ القبریٰ للبنات، اللہ اس مدرسے کو ترقی دے اور بچیاں کامیاب ہوں۔ عورت کے لیے عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، جو کپڑے عمرے کے دوران پہنے وہی پہنے رہے، کپڑے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عمرے پہ آئی ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، ان کے لیے طواف کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، اللہ کے حرم میں قرآن پڑھیں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے۔ پاکستان میں ایک جماعت اشاعت التوحید ہے، سب ٹھیک ہے، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ میرا حافظہ کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شاگرد ہے جو اپنے استاد سے بدتہذیبی سے پیش ہے، وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ جو اپنے استاد کا گستاخ ہو اس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ نقاب باندھ کے عمرہ کیا تو دم پڑ گئی۔ طواف کے لیے کندھا ننگا رکھنا جو ہے وہ 7 چکروں میں ہے، 3 چکروں میں نہیں ہے۔ بھائی سیدھے صاحب اسی طرح ہے جس طرح تم باقی سیدھے کرتے ہو، کیا طریقہ سمجھاؤں؟ عصر کے بعد عمرہ کریں، طواف کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ صفا مروہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ بیوی اپنے خاوند سے چوری عمرہ نہیں کر سکتی، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو سجدے میں آپ دعا کیا کریں، قرآن جو ہے نماز کے بعد پڑھا کریں۔
یا قیام میں پڑھا کریں، سجدے میں نہیں۔ بعض لوگ پیسوں کو کعبے سے لگا کے لے جاتے ہیں کہ برکت ہوگی، تو یہاں والے تو کبھی بھی محتاج نہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں جن لوگوں کے پیسے میں برکت نہیں ہے وہ کیا کریں؟ یہ لوگوں نے کہ عادت کوئی تسبیح لگاتا ہے، کوئی مصلی لگاتا ہے، کوئی پیسے لگاتا ہے، تم اپنے آپ کو لگاؤ اور ٹھیک کرو۔ میرے گھر میں میرے ساتھ بھائی بھی رہتا ہے، اس کے اور اس کے بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے ناجائز ہے؟ کھجوروں کے باغ کو جب تک کہ پھل ظاہر نہ ہو ٹھیکے پہ نہ دیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے احوال بہت خراب ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میرے پیر کے تلوؤں میں درد ہے، زمزم پی کے دعا کرو۔ طواف کے 2 رکعت واجب نہیں کہا، نفل پڑھے تو ہے نا، ادا ہو گئے۔ احرام پاکستان سے عمرے کے لیے آتا ہے، پاکستان ایئرپورٹ پر پہنتا ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ دم پڑ گئی۔ مسجد عائشہ سے نیت کر کے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر عورت نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد نقاب لگا لیا وہ کوئی حرج نہیں، وہ دم نہیں پڑتی۔ عمرے کر کے تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ جائے گی، ٹک لگائے گا دم پڑے گی، لازماً 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ 4 چکر گندہ نکالا تب بھی کوئی بات نہیں۔ 2 علماء جو ہیں وہ جیل میں ہیں، محمد یوسف ورجی، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میرا دوست رشید خان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیعت ہونا ضروری ہے، آج کل کے دور میں ضروری ہے، تاکہ آدمی کے اعمال پر کسی بزرگ کی نگرانی رہے۔ ہاں ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے لیکن خط بنواتے وہ ٹھیک ہے۔ صلاۃ تسبیح ایک دن میں 2 دفعہ بھی نفلی عبادت ہے، جتنی دفعہ مرضی آئے پڑھو۔ اجتماع جو ہے سنت ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے 2 بچے گزر گئے، بہر اللہ اس کو اولاد دے، لمبی عمر والی۔ یہ ٹھیک ہے نا جی کہ پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں اللہ کی تعریف، وہی ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ حدیثیں مل گئیں، آپ کا اطمینان ہو گیا۔ بہرحال جس نے بھی دعاؤں کی، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اپنے ملک میں نماز کے علاوہ خیرات ہے، صدقات ہیں، تلاوت قرآن ہے، جو بھی ہو سکے کرتے رہیں۔ نفلی طواف ہو یا فرضی، ہر طواف کے 7 چکر کے بعد ایک طواف ہوتا ہے۔ طواف کے دوران ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کریں۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، خیر ہو تو شروع کریں۔ اگر عمرے کے لیے آئیں، حجر اسود کا بوسہ نہ لیا کوئی بات نہیں، اشارہ کر دیں کافی ہے۔ میں نے کسی آدمی کے 300 روپے دینے سے فوت ہو گیا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں مل رہا، تو اسی کی طرف سے خیرات کر دیں۔ رافضی جو ہیں وہ سنی علماء کو تو امام مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا گویا کہ وہ منکر ہے قرآن و حدیث کا۔ صحابہ کے ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین سے مراد صحابہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود والوثنیین والمشرکین، انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کشمیر میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں پہ اپنا عذاب نازل فرما، ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرما، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انا نعوذ بعزاک عن سخطک ومعافاتک عن عقوبتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔